السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں سے بات ہو رہی ہے پاکستان کے جو ملکی بحران ہیں ان پہ، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم جو ایک شدت سے بحران چل رہا ہے وہ ہے آٹے کا بحران۔ ایک غریب آدمی نے سارا دن محنت مزدوری کر کے بہت زیادہ کچھ تو نہیں، برگر شوارمے پیزا وغیرہ تو نہیں کھانے ہوتے، اس نے روٹی ہی کھانی ہوتی ہے، وہ چاہے ایک کھا لے یا دو کھا لے۔ اور کچھ لوگ تو دو ٹائم بھی ہی کھاتے ہیں۔ لیکن موجودہ جو مثلاً کہ بحران ہے، اس بحران نے غریب انسان سے اس کی بھوک مٹانے کی ایک جو وجہ تھی، ایک آٹا تھا، وہ بھی اس کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، اس کی وجہ سے خودکشیاں اور یہ جو بے روی ہونے کا بے رویاں چل رہی ہیں، چوری ڈکیٹیاں، اور یہ چیزیں کافی روز پہ ہیں۔ اور موجودہ موسم کے پیش نظر دھند کا موسم ہے، دھند بھی کافی ٹائم سے ہی اتر جاتی ہے شام کو، اور سارا دن بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات اور بھی خراب ہیں، لوگوں کے املاک چوری ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو چلو پہلے بھی دھند کے موسم میں ہوتا ہے، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ بحران ہے جو آٹے کا، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک غریب آدمی، اس نے آ جا کے کیا کھانا ہوتا ہے، روٹی کھانی ہوتی ہے یا کوئی ہلکا پھلکا سالن بنا لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں 130 40 50 60 70 جہاں پہ کسی کا دل چاہ رہا ہے وہ ریٹ دے رہا ہے یا وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے آٹا۔ اب سرکاری سطح پر کچھ جگہوں پہ ٹرک تو لگتے ہیں سرکاری، وہ تقریباً 10 کلو کا آٹا 600 650 روپے کا اس پہ پرنٹ ہوا ہوتا ہے۔ اب دکاندار حضرات وہی آٹا خرید کے، جو کہ تقریباً اس میں یا تو وہ جو سفید آٹا ہوتا ہے وہ ملایا جائے پھر وہ کھانے کے قابل بنتا ہے، یا اس میں میدا ملایا جائے پھر وہ کھانے کے قابل بنتا ہے۔ اب اس آٹے کو ہی خرید کر کچھ دکاندار اس کو 140 50 روپے کلو تک بیچ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ وہ آٹا لے 10 کلو کا تھیلا جیسے تیسے کر کے، پھر وہ اس میں میدا بھی ڈالے، اس کے بھی پیسے ڈالے، پھر یا وہ سفید آٹا جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں ڈالے، تو پھر ہی وہ کھانے کے قابل بنے گا۔ تو اب کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ بھئی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو اگر کسی نے اپنی زندگی، اپنی قبر کی زندگی اور اپنی آخرت خراب کرنی ہو تو وہ اقتدار میں آ جائے، وہ سیاست میں آ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ حکمران بنے گا، کچھ لوگ اسے اپنے ووٹ کے ذریعے سے اقتدار میں لے کے آئیں گے، اس پہ اعتماد کر کے اسے اقتدار میں لے کے آئیں گے۔ جب وہ ان لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترے گا، ان کی ضروریات ہی نہیں پورا کر سکے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے لیے عذاب ہی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ چلو دنیا میں تو جیسے تیسے وہ لوگوں کا پیسہ مار کے یا جس طرح کر کے بھی اپنا گزارا کر لے گا، ایک اچھے طریقے سے پیسہ اکٹھا کر لے گا، لیکن اس نے مرنا بھی ہے، قبر کی زندگی بھی ہے اس کے لیے، اس کی آخرت کی زندگی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، جو کہ ان لوگوں کو بشارتیں مل چکی تھی آپ سرکار کے ہی زمانے میں کہ یہ لوگ جانتی ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ حکمرانی کرتے تھے پھر بھی وہ لوگوں کا جو خیال تھا وہ رات کو خود کرتے تھے، یا کسی ضرورت مند کی جو ضرورت ہوتی تھی خود اس کے گھروں تک جا کے پوری کرتے تھے۔ کافی سارے واقعات آپ لوگوں نے بھی سن رکھے ہوں گے ان کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں، کسی کے گھر تک جا کے اس کی ضرورت پوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو ان کے اختیار میں چیزیں وہ بھی پوری نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں 3 چیزیں میں سمجھوں گا کہ یہاں تو ان کے ذہن میں ہے، یہاں تو جو ہمارے حکمران اقتدار اعلیٰ ہیں وہ بیچارے مسلمان نہیں ہیں، یا مسلمان ہیں اور وہ خدا کو یہ جو سارے معاملات ہیں اپنا حساب بھول چکے ہیں۔ اگر یہ بھی انہیں یاد ہے تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بھی اگر آپ لوگوں سے اقتدار نہیں سنبھل رہا تو پھر آپ چھوڑ دیں، کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنی قبر کی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اوورآل یہ کہ
یہ جو بحران ہے، ہمارا ملک چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زرعی ملک ہے، کافی ساری ایک گندم پیدا ہوتی ہے، اب بھی جب بجائی ہوئی ہے تو کافی ساری گندم کی ہوئی ہے۔ ہمارا ملک گندم، چاول، کپاس، فروٹس وغیرہ یہ چیزیں باہر کے ممالک کو دیتے ہیں، لیکن اب لمحہ فکریہ یہ ہوا پڑا ہے کہ یہ جو گندم ہے یہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آٹا نہیں فراہم کرنے کے مطابق پوری ہو رہی۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ یہی ہے کہ جن لوگوں کو، جو بڑے بڑے لوگ تھے یا اللہ پاک نے جن کو کافی ان کی حیثیت سے زیادہ کچھ نواز دیا ہے، ان لوگوں نے پیسے لگا کر خرید لیے، اب اس کو سٹاک کر لی۔ اب یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار لوگ خودکشیاں کریں، اپنی حرام موت مریں؟ تو یہ لوگ کیا یہ لوگ جب ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے کہ جب یہ لوگ مریں گے یہ روز محشر ان ساری باتوں کا حساب دے لیں گے؟ صحابہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنا، کافی ساری کتابوں میں بھی پڑھا کہ صحابہ اکرام تھے وہ تو اقتداروں میں آنے سے ہی ڈرتے تھے۔ اگر کسی کو کسی جگہ کا گورنر بنانے کا خیال آتا تھا یا اس کے سامنے پیشکش کی جاتی تو وہ لوگ ایسے کام شروع کر دیتے تھے کہ ہم لوگوں کی اپنی جو رعایا ہوں گی ان لوگوں کا خیال ہم کیسے رکھ پائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان پہ پورا اتر بھی سکیں گے کہ نہیں؟ ہمارے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی تھے، حضرت سعید بن عامر، وہ ان کو جب ایک جگہ کا گورنر بنایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ تھا، کچھ عرصے کے بعد جو گورنر بنتے تھے ان کے پاس سے مثلا جایا کرتے تھے، ان کی جو رعایا ہوتی تھی یا جو ان کے انڈر میں جو لوگ ہوتے یا جو علاقہ ہوتا تھا ان کے لوگوں سے پوچھتے کہ بھی آپ لوگوں پہ جو گورنر بنایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تو کچھ عرصے کے بعد گئے تو مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا جو گورنر ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہمارے جو لوگوں نے کہا جی ان کے بارے میں کچھ شکایات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو بلایا تو پوچھا، ہاں بھئی ہم نے ان لوگوں پہ آپ کو گورنر بنایا تھا تو آپ کی کچھ شکایات ہیں، تو دے جی جواب ان کا آ کے۔ پہلی شکایت یہ تھی یہ پہلے فجر کے بعد بھی ملتے تھے لیکن اب نہیں ملتے۔ دوسرا یہ تھا کہ جی یہ ایک دن چھٹی ہی کرتے ہیں، بالکل ہی نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ یہ جب روتے ہیں تو بے ہوشی ہی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی ہاں بھی اب چونکہ سوالات کھل چکے ہیں تو بتائیں، جواب دیں۔ تو ان کا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ بھئی یہ تو میرے اور میرے اللہ کا پردہ تھا، چونکہ اب بات کھل چکی ہے تو مجھے جواب دینا ہی پڑے گا۔ پہلی بات یہ تھی کہ فجر کے بعد جو آتے ہیں فجر کے بعد جو ملتے تھے اب نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ میں فجر پڑھ کے چلا جاتا ہوں، میری بیوی چونکہ ایک عرصہ اس نے میرے ساتھ گزارا ہے تو وہ بیمار ہے، میں اس کے لیے کھانا وغیرہ کرتا ہوں، گھر کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں، اس کی تیمارداری وغیرہ کرتے ہوئے کھانا کھونا کھلا کے تو پھر آتا ہوں واپس۔ اچھا جی، انہوں نے کہا دوسری بات کہ جب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہفتے میں ایک دن میں اس لیے نہیں ملتا کہ میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، وہ میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، اور اس دن جب میں ملتا نہیں میں اس دن اپنا وہ لباس دھو کے سکھانے کے لیے ڈالتا ہوں اور 7 دن گھر میں رہتا ہوں، اپنی بیوی کا ہی کچھ لباس یا چادر وغیرہ اوڑھ کے رہتا ہوں گھر میں۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ آپ جب روتے ہیں تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں کہ میری عمر کافی ہو چکی ہے، داڑھی میری ساری سفید ہے، تو میں جب یاد کرتا ہوں کہ میں نے چونکہ انہوں نے اسلام کافی عمر میں مثلا کہ کافی لیٹ عمر میں قبول کیا تھا، تو ان کا کہنا تھا یہ تھا کہ جب میں یہ بات یاد کرتا ہوں کہ تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ کافی مثلا کہ اب عمر بھی ضعیف ہو چکی ہے تو میں جب روتا ہوں تو روتے روتے اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ میری پچھلی عمر کافی گناہوں میں گزری، آیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں، یا مثلا کہ جتنی تھوڑی عمر میں نے اللہ میرا مجھ سے ابھی تک راضی ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری ساری سفید داڑھی ہو چکی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں
کچھ ٹائم جو مثلاً کہ ایک ان کی شکایت یہ بھی تھی کہ بھئی اکثر یہ مثلاً کہ رات کے بعد کوئی کام پڑے تو نہیں ملتے، تو ان کا پھر کہنا یہ تھا اس بات پہ کہ رات کو سارا دن رکھا ہوا ہے میں نے عوام کی مثلاً کہ خدمت کے لیے، لیکن رات کو میں نے رکھی ہوئی ہے عبادت الہی کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری حصہ چل رہا ہے تو میں اپنے اللہ کو ہی منا لوں۔ اب یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا، صحابہ کرام کا، کہ وہ اس طریقے سے گورنریاں کرتے تھے یا عہدے جو ان کو ملتے تھے وہ چلاتے تھے۔ اب آپ ہمارے علاقے کا جو ہمارے مثلاً کہ ملک کا جو گورنر ہے یا گورنر پنجاب ہے، وہ تو ان سے ملنے کی تو بات بڑی دور کی ہے۔ ہمارے محلے کا جو کونسلر ہوتا ہے یا وارڈ کونسلر ہوتا ہے، جب ہم لوگ ان کو ووٹ دے کے منتخب کر لیتے ہیں تو ان سے ملنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی اقتدار میں آئے یا نہ آئے، کوئی الیکشن میں کھڑا ہو یا نہ ہو، ہماری یہ بحث نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا را اگر عوام آپ لوگوں پہ اعتماد کر کے آپ لوگوں کو یہاں پر لاتی ہے تو برائے مہربانی ان کی جو ضروریات ہے وہ تو پوری کریں، وہ ان کی جو ضروریات زندگی ہے، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو تو حل کریں۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بااختیار لوگ ہیں جنہوں نے گندم وغیرہ سٹاک کر لیا، اب کیا وہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مرنا شروع کر دیں؟ اب بنگلہ دیش کے جو ہم سے علیحدہ ہو رہا ہے اس کی اکانومی ریٹ ہم سے اوپر ہے۔ اب انڈیا کی ہماری 22-23 کروڑ آبادی ہے، انڈیا کی 1 ارب 22-23 کروڑ آبادی ہے، چاہے ان کی جو کچھ بھی ہے ان کی اکانومی ریٹ ہم سے اوپر ہے۔ ان کا 1 روپیہ ہوتا ہے، ہمارے 2.75 روپے ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم ہم کسی کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں کر رہے، لیکن خدا را یہ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس بحران کو ختم کر دیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا انسانیت کی حیثیت سے یہ جو گندم سٹاک کی ہوئی ہے لوگوں نے اس کو کھول دے تاکہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ہی سکون سے مل سکے۔ ایک بندہ جو مثلا کہ 2-3 کلو آٹا لاتا ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں تو وہ ایک ٹائم پہ ہی گزارا ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ جو مثلا کہ دھرنے ہیں، یہ تو امیر لوگوں کا مثلا کہ ملک میں 10 سے 15% لوگ ہیں جن کے شوشے ہیں، ورنہ جو غریب آدمی ہے اس کو تو رات کو اس بات سے نیند نہیں آتی کہ بھی صبح میرے بچوں نے اسکول جانا ہے، ناشتہ کرنا، آٹا کہاں سے آئے گا، گھی کہاں سے آئے گا۔ ایک اوپر سے یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ مسلط کی ہوئی ہے حکمران عوام پہ، روٹی پوری نہیں ہو رہی، عوام بالن کہاں سے لے کے آئے گی، لکڑیاں کہاں سے لے کے آئے، گیس کہاں سے لے کے آئے۔ خدا را یہ ان ساری چیزوں کا حل نکالیں، اور جن لوگوں کے پاس سٹاک ہے خدا را کھول دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔